فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز و محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا ہے. علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. فرشتوں کو جھکا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے اس علم کی بنیاد پر. جب کسی قوم کا عمل غلط ہو اور علم ٹھیک ہو تو ان کے واپسی کی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ علم ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے جھوٹ غلط ہے لیکن بول رہے ہیں، بددیانتی غلط ہے کر رہے ہیں، ظلم صحیح نہیں ہے کر رہے ہیں، ان کی واپسی جلدی ہو جاتی ہے. ایک قوم کا علم ہی غلط ہو جائے تو ان کی گمراہی بہت گہری ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ مسلمان کا علم غلط نہیں، عمل غلط ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی ہم محنت کریں تو ہمارا صراط مستقیم پہ آنا آسان ہے. جن قوموں کا علم ہی غلط ہو گیا، انہوں نے وقالت یہود عزیر ابن اللہ، پہلی بنیاد ہی غلط ہو گئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. ہم تک جو علم پہنچا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہمیں یہ علم پہنچا جو محفوظ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں پچھلے مضمون کے لحاظ سے واو آنی چاہیے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہاں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور فا ایک تو فوراً کا معنی دیتی ہے، علی الفور کا معنی دیتی ہے. تو اس آیت کی فا میں یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. تو سب سے پہلی طاقت لگاؤ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کی. جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں
کہ میں اس کی مشکلات کو سمجھتا ہوں. ہمارا علم شروع ہوتا ہے تو سارے مولوی لڑتے ہی جا رہے ہیں، لڑتے. ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا یہ مولوی لڑتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربہ دن ضربہ 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 کہے گا. دماغ بول کا اثر لیتا ہے، دماغ بول کا اثر لیتا ہے، تو پھر وہ لڑنے والے بن جاتے ہیں. صبر ختم ہو جاتا ہے، درگزر ختم ہو جاتا ہے، معاف کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا. اس لیے تو اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ گندگی نکلے گی تو کچھ صحیح چیز آئے گی. تو لہذا ہمارا سبق میں سوچتا ہوں کوئی اور صیغہ ہی بنا لیں ہمارے نحوی حضرات کہ زاربائی کہنا ہے، زاربائی کہنا ہے. ایک عثمانی سلطنت میں ترکی کا گورنر آیا داؤد. اس کو نحو، وہ ترک تھا، اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے نحو سکھاؤ. تو اس نے اس کو مثال سمجھائی ضرب زید عمرا. تو وہ کہنے لگا، وہ تھوڑا ایسے ہی ہلا ہوا تھا، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی نہیں، مثال ہے. کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دیتے ہو، اس کو قید کر لو. قید کر لیا. پھر دوسرا بلایا، اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا. علامہ منفلوطی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تیسرا آیا ضرب زید عمرا، قید کر دو. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 علماء اس نے قید کر دیے. جو بھی آئے ضرب زید عمرا. پھر اس نے مصر سے چھوڑ کے شام بھی ان کے تابع تھا، ایک عالم کو بلوایا. تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ 19 مولوی قید ہو چکے ہیں. تو اس نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کا چکر ہے ضرب زید عمرا کا. انہوں نے کہا ٹھیک. تو اب کتاب کی مثال تو ان کے سامنے بھی ضرب زید عمرا تھی. تو وہ پھر اس کے بال کھڑے ہو گئے، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے. ان کا کیوں مارا ہے؟ کہ یہ بڑا بدماش ہے عمر جو ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے بدماش ہے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد. انہوں نے کہا داؤد. کہا دیکھو اس میں 2 واو آتی ہیں، داؤد، اور عمر میں 1 واو آتی ہے. عمر میں واو ہے ہی کوئی نہیں. تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے نام کی واو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگا کے امر کر دیا. تو اس نے تو آپ کے نام سے چوری کی ہے، اس لیے اس کی پٹائی ہو رہی. اچھا